السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجاہدین اور سلاطین اسلام کی اہمیت اپنی جگہ، ان کے قصے تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن عالم اسلام میں کچھ ہستیاں ایسی بھی گزری ہیں جو تلوار بازی اور جنگ و جدل سے تو واقف نہ تھی، لیکن ان لوگوں نے وہ نمایاں کام سر انجام دیے کہ جن کے سبب ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد دین اسلام سے روشناس ہوئے۔ ایسی ہی ایک ہستی ہے ترکی کے صوفی شاعر اور درویش یونس ایمرے کی۔ یہ نام پاکستانی میڈیا کی زینت اس وقت بنا کہ جب پاکستان کے حالیہ وزیر اعظم عمران خان نے ترکی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے بعد پی ٹی وی پر ایک اور ترکی ڈرامہ نشر کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور یہ ڈرامہ تھا یونس ایمرے، ایک درویش کا سفر۔ ہندوستان اور پاکستان میں رہنے والوں کے لیے یہ نام بھلے ہی اجنبی ہو، لیکن یونس ایمرے نامی یہ صوفی شاعر وسطی ایشیا کے کئی ممالک اور ترکی سمیت مشرقی یورپ کے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ آپ شاید مولانا جلال الدین رومی کو ترکی بلکہ عالم اسلام کا سب سے بڑا شاعر سمجھتے ہوں، جن کی کتابیں سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود یورپ اور امریکہ میں آج بھی بیسٹ سیلر بکس کہلاتی ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ ترکی میں یونس ایمرے کو رومی سے بڑا عوامی شاعر مانا جاتا ہے، جو گزشتہ 700 سال سے ترک باشندوں کے محبوب اور مقبول ترین شاعر ہیں۔ صوفی شاعر مولانا رومی اور سلطنت عثمانیہ کے جد امجد ارطغرل غازی کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ یہ 13ویں صدی عیسوی کا ذکر ہے کہ جب تاتاریوں نے شہر بغداد کو اس کے خلیفہ سمیت دنیا سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ مسلمانوں کی قوت و شوکت اور مسلمان حکمرانوں کا پہلے سا وہ جاہ و جلال صرف قصے کہانیوں تک محدود ہو چکا تھا، جبکہ دوسری طرف صلیبی افواج مسلمانوں کے خاتمے کے در پر تھی۔ ایسے مشکل دور میں جہاں ارطغرل غازی اپنی تلوار اور زور بازو کی مدد سے حالات کا مقابلہ کر رہے تھے اور ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں تھے، وہیں یونس ایمرے نامی یہ ہستی اپنی محبت بھری شاعری اور خوش الخوانے کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی جانب راغب کرنے پر گامزن تھے۔ عالم اسلام ہمیشہ سے دو طبقات میں تقسیم رہا ہے، ایک شریعت یعنی وہ لوگ جو علماء کا ظاہر کہلاتے تھے اور ظاہری علوم میں مہارت رکھتے تھے، جبکہ دوسرا طبقہ طریقت یعنی صوفیہ کا تھا۔ یہ لوگ اہل باطن کہلاتے اور دنیا کی آسائشات کو ترک کر کے روحانی علوم کے حصول میں مشغول رہتے۔ یونس ایمرے کی زندگی بھی شریعت اور طریقت کے مابین گھومتی نظر آتی ہے۔ یونس ایمرے نامی یہ غریب اور مفلس انسان اپنی محنت کے ذریعے سرکاری قاضی کے عہدے تک جا پہنچتا ہے، جہاں اسے ہر وہ آسائش اور سہولت میسر ہوتی ہے جس کی اس نے زندگی میں کبھی تمنا کی تھی۔ پھر آخر ایسا کیا ہوتا ہے جو ظاہری اسباب پر یقین رکھنے والا یہ دنیا دار قاضی سرکاری عہدہ اور پر آسائش زندگی چھوڑ کر ایک فقیر کی درگاہ کا رخ کر لیتا ہے؟ اس فقیر کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اس کی دیگر خدمات سر انجام دیتا ہے۔ کتابوں کی کتابیں حفظ کرنے والا یہ انسان سارا ظاہری علم اپنے سینے میں دفن کر کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے حالات پیدا ہوئے جو شاعری کو گمراہی سمجھنے والا یہ کتابی بندہ آج عالم اسلام کا سب سے بڑا صوفی شاعر کہلاتا ہے؟ تو آئیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں یونس ایمرے کی زندگی پر۔ یونس ایمرے کون تھا اور کیسے درویش بنا؟ 1238 عیسوی یونس ایمرے ترکی کے ایک گاؤں سارے کوئے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک غریب کسان تھے۔ انہی دنوں اناطولیہ میں پڑنے والے سخت ترین قحط نے یونس ایمرے اور ان کے خاندان کو روزی روٹی سے محتاج کر دیا۔ یونس ایمرے کا بچپن انتہائی محرومیوں اور غربت میں گزرا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مولانا جلال الدین رومی اپنے عروج پر تھے۔ ترکی کے شہر کونیا میں ہر روز معرفت کی محفل سجتی اور ذکر کی گونج سے در و دیوار لرزتے۔ ایسے دور میں تصوف سے بیزار یونس ایمرے
دنیاوی علوم کے حصول میں مصروف اور ایک سرکاری عہدے کے لیے کوشاں تھے تاکہ اپنی خاندانی غربت سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑایا جا سکے۔ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے بعد یونس ایمرے نالی جان شہر کے قاضی مقرر ہوئے، جہاں عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں کی بدولت انہوں نے خوب شہرت حاصل کی۔ اور ایک دن کمرہ عدالت میں یونس ایمرے کی ملاقات ایک صوفی چرواہے تاک توک سے ہوئی، جو کسی جرم کے الزام میں قاضی یعنی یونس ایمرے کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ اس مقدمے کے سلسلے میں یونس ایمرے کی صوفی تاک توک سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان کی ملاقاتوں کا یونس ایمرے پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے قاضی کے عہدے سے استعفیٰ دے کر صوفی تاک توک کی شاگردی اختیار کر لی۔ صوفی تاک توک نے یونس ایمرے کو سخت ترین مشاہدوں سے گزارا۔ آپ نے نہ صرف جنگل میں لکڑیاں کاٹی بلکہ فقیر بن کر گلی گلی گاؤں گاؤں صدائیں بھی لگائیں۔ ان تمام آزمائشوں اور صوفی تاک توک کی رہنمائی نے یونس ایمرے کو ایسا خوش لحان اور شیریں گفتار بنا دیا کہ جو بھی آپ کی باتیں سنتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ جہاں مولانا جلال الدین رومی کا حلقہ عصر شہر کے عالم، فاضل اور صوفیوں پر مشتمل تھا، ان کی تحریریں اشرفیہ کی زبان یعنی فارسی میں ہوا کرتی تھی، تو دوسری طرف یونس ایمرے بستی بستی گھوم کر غریبوں کے لیے نظمیں کہتے۔ ان کے گیت عام فہم ترک زبان میں ہوتے، اس لیے وہ عوام میں بہت تیزی کے ساتھ مقبول ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ کو رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جانے لگا۔ یونس ایمرے نے 1320 میں وفات پائی۔ یونس ایمرے نے تحریری طور پر کوئی اثاثہ نہیں چھوڑا۔ ان کا کلام، نظمیں، رباعیات سب سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں۔ انہیں اپنی موت کے 780 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ترک عوام کے دلوں پر راج کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یونس ایمرے کی مقبولیت کا اندازہ ڈاک ٹکٹ، ترک کرنسی اور سکوں پر بنی ان کی تصاویر اور ترکی میں جگہ جگہ پر قائم ان کے مجسمے دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ان پر بننے والے ڈرامے کا سوال ہے تو شاید ہی اسلامی تصوف پر اس سے پہلے کبھی کوئی اتنا شاندار ڈرامہ بنایا گیا ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل۔ شکریہ۔